اچھا اگلا سوال علی بھائی اس میں اجازت دیں تو میں تھوڑا سا اپنی طرف سے بھی ایڈ کر لوں. کسی بھائی نے پوچھا ہے بھائی نے کہ پچھلی مجلس میں آپ نے دجال آپ نے آدھے سے زیادہ اپنی طرف سے ایڈ کیے ہوئے. میں نے نہیں کیے. پچھلی مجلس میں دجال کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ اس کے ماتھے پر دجال لکھا ہوگا نہ کہ صحیح مسلم ہے کہ کافر لکھا ہوگا. اچھا اس میں تھوڑا سا ایڈ یہ کر لوں کہ مجھے خود بڑی کنفیوژن ہوتی ہے وہ جب آپ کوئی حدیث کی کتاب کھولے نا, پہلے تو ہمیں بھی نہیں پتہ ہوتا حدیث کی کتابوں کا, آپ نے جو بتایا تو پھر ہم نے بھی حدیث کی کتابیں دیکھی ہیں. اس میں کوئی ہے بندہ, اس کا میرے ذہن سے نام نہ نکل جائے, وہ جو ہے ابن سیاد, کہ وہ دجال ہے. یہ کچھ سمجھ نہیں آتی. اور سر تسی پنڈورا باکس نہ کھولو, سوال تک ہی نہیں, یہ تھوڑا کلیئر کر دیں اور چھوڑ دیں. دجال ہے. جواب یہ پہلی بات یہ ہے کہ دجال کے اوپر میرا مسئلہ 133 ریکارڈڈ ہے. 133 ٹھیک ہے. صحیح مسلم میں الفاظ ہیں کافر کے. اچھا وہ دجال میرا سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے ہو گیا. میں نے تو دجال کے اوپر لیکچر 5 سال پہلے ریکارڈ کرایا ہوا ہے. اس میں نے بتایا کافر لکھا اس کے ماتھے پہ کاف الف فا الف را, یہ ہو جاتا ہے بعض اوقات. میں نے وہ بتایا کہ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی انسان ہے کہ روبوٹ ہے. انسان تو سلپ آف ٹنگ کر جاتا ہے, تو وہ کافر ہی لکھا ہوگا. بالکل صحیح انہوں نے کہا ہے. اور مجھے ای میل بھی ایک بندے کی آئی تھی, میں نے اس کو کہہ دیا تھا کہ دین واٹ یار. ہاں یہ ہوتا کہ میں کہہ دیتا کہ اس کے ماتھے پہ مسلمان لکھا ہوگا, پھر زیادہ خطرناک تھا. دجال لکھا ہو یا کافر لکھا ہو, گالتے ایک ہی ہے, دونوں ہی نوٹوریس ہیں. ہاں حدیث کے الفاظ جو ہیں وہ کافر ہیں, لہٰذا یہ سلپ آف ٹنگ ضرور ہے. خطرناک مسئلہ نہیں ہے. خطرناک مسئلہ ہے کہ اگر لکھا ہوتا اس کے منہ کے اوپر لکھا ہوتا بزرگان دین, اور میں کہتا اس کے منہ پہ لکھا ہوگا کافر, پھر تو بہت 180 ڈگری فرق ہو جاتا نا. کافر لکھا ہو یا دجال لکھا ہو, اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ دونوں نوٹوریس ہی ہیں اس کے لیے. لیکن حدیث میں کافر کے الفاظ ہیں وہ سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے ہو جاتا ہے. بولیے بھائی دوسرا وہ ابن سیاد, دوسرا چھوڑ دیں مسئلہ. اچھا آپ اگلا سوال ہے جی کہ آپ واٹس ایپ کیوں نہیں یوز کرتے, حالانکہ آپ لیپ ٹاپ وغیرہ استعمال کرتے ہیں, اسمارٹ فون استعمال کیوں نہیں کرتے؟ یہ مجھے ای میل بھی آئی تھی ایک بندے کی, اس بیچارے نے بڑے بول پان میں ای میل کی ہوئی کہ علی بھائی میں نے تو آپ کو خود دیکھا آپ لیپ ٹاپ استعمال کرتے ہیں, تو آپ اسمارٹ فون بھی سیکھ لیں. وہ میرے پہ ترس کھا رہا تھا کہ جو بندہ لیپ ٹاپ چلا لیتا ہے اس کو وہ بھی تھوڑی سی محنت کر کے سیکھ لے. ٹھیک ہے نا. مسئلہ سیکھنے یا غیر سیکھنے کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس اسمارٹ فون کو نہ سیکھ کے ہم بڑی زندگی انجوائے کر رہے ہیں, کہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ اسمارٹ فون یوز کرنا نہیں آتا, تاکہ اگلے سارے شکوے ختم ہو جائیں. ایک بندے کو اگر ہزاروں لوگ واٹس ایپ کے اوپر روزانہ واٹس ایپ میسیجز بھیج دیں اور وہ آگے سے جواب نہ دے, اور ہزاروں لوگ اس کو بدوائیں دیں, اس سے بہتر نہیں ہے کہ جس گراں نہیں جانا ہوتا نہ ہی نہ لو, جس گاؤں نہیں جانا اس کا نام ہی نہ لے. ہم نے اس ایشو کو ہی کل کر دیا ہے. یہ نہیں ہے کہ خاص بندوں کو بتایا ہوا اور عام بندوں کو. میرا موبائل نمبر بھی میرے قریبی دوستوں کو پتہ ہے, جو میرا پرسنل نمبر ہے, بلکہ بھی ان سے بھی میں خود ہی رابطہ کرتا ہوں. اور ایک نمبر میرا وہ ہے جو ہم سب کو بتاتے ہیں, وہ اکثر بند ہی ہوتا ہے. وہ پاسبل نہیں ہے نا. ایک بندہ کس طرح لوگوں کے ساتھ ڈیل کر سکتا ہے؟ اصل تو آپ نے عام کھانے, آپ پیڑ نہ گنے. ہمارے واٹس ایپ کے گروپ بھائی چلا رہے ہیں, ان کو سوالات بھیجیں, مجلس میں ریکارڈنگ ہو جاتے ہیں, آپ اس کو لے کے آگے چلیں. تو مطلب آپ اس کو زیادہ اس میں ٹھیک ہے پریشانی والی بات نہیں ہے. تو واٹس ایپ ہم یوز کر نہیں سکتے بجائے اتنے لوگوں کی بدوائیں لینے کے, گالیاں لینے کے کہ یہ تو واٹس ایپ بھی کیا تھا جواب نہیں آیا اتنے دنوں. میں نے تو ای میل پہ بھی کہا کہ مجھے کریں, لیکن اس کے بعد امید کوئی نہ رکھے میرے پہ, جواب آ جائے تو ٹھیک. ہم نے تو آٹو رسپانس لگایا ہوا ہے ای میل کو بھی, کیونکہ پاسبل نہیں ہے. یہ لوگ مشورے تو بڑے دیتے ہیں, ان سے پوچھے کہ سر آپ کو اگر 1000 روزانہ آئے تو آپ دے سکتے ہو, نہیں کر سکتے. منو کو مشورے دیں ہو, میں کیسے کر سکتا ہوں, میں بھی تو انسان ہوں نا, کیسے پاسبل ہے؟ ٹھیک ہے نا. اس میں تکبر والی بات ہی کوئی نہیں ہے. اس میں بات ہے کہ میرج نہیں ہو سکتا. ٹھیک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام ہیں, اس کا کیا ثبوت ہے؟ کوئی ثبوت نہیں ہے جی. 99 نام تو آپ لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی مبارک نام بخاری مسلم میں آئے. یہ جو 99 بنائے ہوئے ہیں نا, یہ لوگوں نے خود بنائے ہوئے ہیں. کچھ نام اس میں صحیح سند سے ثابت بھی ہیں. محمد ہے, احمد ہے, ماہی ہے, عاقب ہے, یہ سارے الفاظ بخاری مسلم میں آتے ہیں. مشکات میں ایک روایت ہے ویسے نہیں, وہ نبی علیہ السلام کے ناموں کے بارے میں نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں ترمذی کی ہے, وہ ضعیف روایت ہے. ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ کے 99 نام جو ہے, 99 کیا ہزاروں نام ہیں اللہ کے, تو جی بالکل دوسری کتابوں میں بھی موجود ہیں. لیکن جو ہماری حدیث کی کتابوں میں آئے ہیں نا, وہ اس کے اوپر شیخ زبیر علی صاحب نے محنت کی ہے. وہ ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ آپ کتاب ڈاؤن لوڈ کر لیں, 99 نیمز آف اللہ, مسئلہ نمبر 82 میں نے بتایا ہے, جو صحیح سند سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ کے کئی نام ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات تو ہیں, لیکن وہ اللہ کے نام نہیں ہیں.
مثلا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا منتقمون، میں بے شک انتقام لینے والا ہوں، لیکن اللہ کے ناموں میں کہیں نہیں ہے المنتقم. ہاں آپ کے وہ قرآن پاک میں 99 ناموں میں المنتقم بھی لکھا ہوا ہوگا، وہ انہوں نے اسی صفت سے نام خود ڈیوائز کر لیا. صفت کا مطلب قطعاً نہیں ہے کہ وہ نام بھی اس کا ہو. مثلا برائی کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ برائی کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ نہیں پیدا. اچھائی کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے. لیکن اللہ کا کوئی نام ہے ایسا برائی کا پیدا کرنے والا؟ نہیں. حالانکہ خالق وہی ہے. اللہ تعالیٰ جب آپ کہتے ہیں تبارک اللہ احسن الخالقین، تعریفی کلمات میں لے کے آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ایکٹیویٹیز پرفارم کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں، ضروری نہیں انہی افعال کی بنیاد پہ اس کے وہ نام بھی رکھ دیے جائیں. سمجھ آ گئی آپ کو میری بات؟ بالکل درست. تو اس لیے نام انہوں نے خود سے بھی بنا دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. وہ کہتے ہیں جی وہ جناب آپ جناب یا ممیتو اتنی دفعہ پڑھ کے سینے پہ پھونکے تو احتلام نہیں ہوتا. اے موت دینے والے. حالانکہ اس کا سینے سے کیا تعلق ہے؟ ایسے بھی سوچے. نہیں، مسئلہ یہ ہے یہ نام کہاں سے بنا لیا ہے؟ موت تو واقعی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن الممیت نام کہاں سے بنا لیا آپ نے؟ کس حدیث کے اندر الممیت نام آیا ہے؟ یہ دیکھنے والی چیز ہوگی نا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کے جو افعال ہیں ضروری نہیں کہ آپ ان کے نام بھی ڈیوائز کرنا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ کے آپ اربوں افعال گنوا سکتے ہیں. قرآن میں آتا ہے نا کہ تم اگر ساتوں سمندر کی سیاہی بھی جمع ہو جائے، سارے زمین کے درخت جو ہیں وہ کلمے بن جائیں، تو اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. وہ کلمات کون سے ہیں؟ وہ اللہ کے افعال ہی ہیں نا. اللہ کا ہر فعل ایک کلمہ ہے، کلمہ کن سے ہر کام کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 7 سمندر اور مل جائیں، سورہ لقمان میں بھی اور سورہ الکاف کے آخری رکوع میں بھی، کہ 7 سمندر سیاہی بن جائیں اور اس کے سارے سمندر سیاہی بن جائیں، 7 سمندر اور مل جائیں، سارے زمین درخت کلمے بن جائیں، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. تو 99 تو نہ ہوئے سر، اللہ کے کلمات تو ہو گئے اربوں میں. بے شمار. ان کلمات کے اگینسٹ ان کے نام ڈیوائز کرنے شروع کر دیں تو آپ تو پھر نام بناتے رہیں گے. لیکن اللہ کے لیے اسماء حسنہ جو آئے میں، جو کسی بھی زبان میں اچھے الفاظ استعمال ہوتے ہیں کریٹر کے لیے، چاہے وہ گاڈ ہو، خدا ہو، ایشور ہو، نام استعمال کر سکتے ہیں خدا کے. ٹھیک. یہ آپ نے بلکہ ابھی بات کی ہے تو اگلا جو کوئزن کسی نے بھیجا ہوا ہے وہ ذاکر نائک صاحب سے متعلق ہے، اور وہ چلو اس میں یہ ان پہ کیا ذاکر نائک کیا وہ یہ جی کہ آپ کے علم میں ہوگا ابھی پچھلے دنوں جو نجی چینل پہ بھی مسئلہ بنا ہے، انہوں نے ایک تو یزید والا مسئلہ اٹھایا کہ جی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا، اور دوسرا انہوں نے کہا جی کہ ذاکر نائک نے یہ کہا کہ جی آج کی تاریخ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نعوذ باللہ مردہ ہو چکے ہیں اور ہم ان سے بھی نہیں مانگ سکتے، بلکہ انہوں نے کہا مان نہیں سکتے ان کو. چلو وہ شاید ان کی سلپ آف ٹنگ تھی. تو اس بارے میں تھوڑا وضاحت فرما دیں کہ آیا یہ کلمات کفر ہیں؟ یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مردہ کہنا، کیا کلمہ کفر ہے یہ؟ پہلی بات تو یہ ہے میرے بھائی کہ یہ آج کل جو کچھ ہمارے ٹی وی چینلز کے اوپر مذہبی منافرت اور تکفیری سوچ عام کی جا رہی ہے نا، پیمرا کو اور چیف جسٹس کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. ایسے تمام اینکرز اور علماء کے اوپر پابندی ہونی چاہیے جو مذہبی منافرت پھیلا رہے ہیں. مذہبی اختلاف کا سب سے بڑا میں حامی ہوں. اختلاف رائے کریں دلائل کے ساتھ. قرآن اس چیز کو کم از کم 300 دفعہ کہتا ہے، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ دلیل اگر تم سچے ہو. قرآن اپنے مخاطب سے کہتا ہے کہ لاؤ دلیل کوئی ہے. قرآن تو بعد ہی دلیل کہتا ہے کہ اختلاف کرو دلیل کے ساتھ. اور قرآن میں بھی آیا نا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. مجادلہ بھی کرو احسن طریقے سے، اختلاف رائے کرو. مجادلہ کہتے ہیں علمی جھگڑے کو. علمی جھگڑے کی دعوت قرآن نے خود دی ہوئی ہے. میں کہتا ہوں علمی جھگڑا ہونا چاہیے، لڑائی کٹائی والا نہیں، علمی اختلاف. ٹھیک ہے، اس میں یہ نہیں کہ بار بار تھوڑی دیر بعد ایسے کر کے کھڑا ہو جائے، یہ کام نہیں ہونا چاہیے. علمی دلائل رکھیں، اختلاف رائے رکھیں. لیکن یہ کچھ چینلز جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں نا جی، ان میں سے ایک چینل ٹاپ آف لسٹ ہے جس میں میں نے پچھلی دفعہ مسئلہ 178 ریکارڈ کرا کے نا 5 گھنٹے کا، اس چینل کی ساری بدعقیدگیوں کو اور بد عقیدہ علماء کو قیامت تک کے لیے دفن کر دیا. اب دوبارہ اس پہ ہم نے ویڈیو ریکارڈ ہی نہیں کرانی. مسئلہ 178 5 گھنٹے کا، کوئی دنیا جان کا مسئلہ جو انہوں نے ڈسکس کیا ہے. اس رمضان میں بھی جو پینے ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہی ہیں جو پچھلی دفعہ تھے. میں ڈسکس کر چکا ہوں، دوبارہ ضرورت نہیں ہے. ان کا نوٹس لینا چاہیے، یہ تکفیری سوچ کو عام نہ کریں.
اور میں نے دیکھا ہے وہ ابھار رہے تھے، خصوصاً اہل حدیث مکتبہ فکر کو ٹارگٹ کیا ہوا تھا کہ یہ گستاخ ہیں، واجب القتل ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. اختلاف رائے رکھیں، علمی دلائل کے ساتھ، زبردستی کسی کے اوپر فٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. رہا یزید کا مسئلہ، تو میرے بھائی یزید کا مسئلہ تو بہت چھوٹا ہے. ہم نے تو یزید سے بھی بڑے بڑے مسئلے جو ہیں خلافت و ملوکیت کے، میری ویڈیوز یوٹیوب کے پر ریکارڈ ہیں. آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کے بارے میں سنی عقیدہ، لاکھوں لوگ میری ویڈیو دیکھ چکے ہیں. ایک اور ویڈیو ہے یزید اور جنتی لشکر، ایک طرف ڈاکٹر ذاکر نائک کی تصویر ہے تھم نیل پہ، ایک طرف میری ہے. میں نے علمی دلائل کے ساتھ ان کے ساتھ اختلاف کیا ہے کہ وہ جنتی لشکر میں نہیں تھا شامل. علمی طریقے سے جواب دیں. یزید کا مسئلہ جب 2009 کے اندر ڈاکٹر ذاکر نائک نے اٹھایا نا، تو اس کے بعد صرف لوگوں نے گالی گلوچ کی ہے. میرے علم میں صرف 3 بندے ہیں جنہوں نے علمی رد کیا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کا بائی نیم. ایک یہ ہے کہ ویسے رد کرنا، وہ تو بڑے لوگ نکلے ہوئے ہیں، لیکن وہ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے اس کا نام نہیں لیتے، ان کو تو میں اس میں شامل نہیں کرتا ہوں. 3 بندے ہیں جنہوں نے بائی نیم علمی رد کیا ہے. پہلے نمبر پہ مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی، المتوفا 2013 عیسوی، 28 اگست 2013 کو فوت ہوئے. میں نے ان کا جنازہ بھی پڑھا، اور میرے لیے تو 2013 کا سال سمجھ لیں کہ ایک غمگین سال تھا. 28 اگست کو یہ فوت ہوئے 2013 میں، اور 10 نومبر 2013 کو شیخ زبیر علی زئی صاحب فوت ہو گئے. دونوں کا جنازہ بھی پڑھا، آپ بھی بلکہ دونوں دفعہ ساتھ ہی تھے میرے، دفنانے تک ہم ساتھ رہے الحمدللہ. تو شیخ زبیر صاحب نے بھی رد کیا، لیکن ذاکر نائک کا نام لے کے نہیں کیا. بائی نیم رد اگر کسی نے کیا نا شیروں کی طرح، وہ مولانا اسحاق صاحب تھے. اس کے بعد اگر کسی نے رد کیا تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کیا. باقی جس کو کہتے ہیں نا اس کو منطقی انجام تک پہنچانا، تو بغیر غرور اور تکبر کے، وہ صرف ایک بندے نے کام کیا ہے، انجینئر محمد علی مرزا نے. اور ہم نے ریسرچ پیپر بھی لکھ دیا. اے دکھاؤ، اٹھو جی، اٹھو دکھاؤ، اے دکھاؤ. یہ کہتے ہیں بار بار دکھاندہ ہے. یہ ان بھائی قرآن اور علی ساتھ رہیں گے قیامت تک، ٹھیک ہے نا جی. وہ تو حدیث ہے. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں جنگ جمل، صفین، نہروان. واقعہ کربلا کا پس منظر 200 احادیث اہل سنت کی کتابوں سے، عربی میں بھی، اردو میں بھی، انگلش میں بھی، ہندی میں بھی. دنیا میں جو یہ ریسرچ پیپر جتنا عام ہوا ہے الحمدللہ، PDF بھی اس کا ڈاؤن لوڈ کریں، 5B ریسرچ پیپر اہل سنت پاک.com سے. اس میں نے یہ سارا وہ یزید والا، جنتی لشکر والا سارا اس میں وہ بھی کور کیا ہے. اور ہم نے پچھو گل شروع کی ہے حضرت عمر کی شہادت سے لے کے واقعہ کربلا تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. تو ڈاکٹر ذاکر نائک سے مسئلہ مس ہینڈل ہوا ہے، لیکن زیادتی کی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے مخالفین نے بھی. ایک اس سے تو چلے زیادتی ہوئی. انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو یہ پورٹریٹ کیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نعوذ باللہ سیدنا حسین علیہ السلام کے مخالف ہیں. توبہ توبہ توبہ. بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسی ویڈیو میں کہا تھا، جس ویڈیو کو یہ اٹھاتے ہیں، جس میں وہ امام ابن تیمیہ سے ڈسیو ہو کے انہوں نے جنتی لشکر والی بشارت فٹ کر. حالانکہ ابن تیمیہ بھی کوئی یزید کا سگا کوئی نہیں تھا. ابن تیمیہ بھی کہتے تھے میں اس سے دنیا کے بادشاہوں کی طرح ایک بادشاہ مانتا ہوں، خلیفہ راشد نہیں مانتا منہاج السنہ میں. لیکن دوسری طرف جنتی لشکر کی بشارت بھی فٹ کر دی، جو آج تک اہل حدیث کو فٹ ہوئی ہوئی ہے. ایک غلطی وہ ایک بزرگان دین کر گئے نے، انہوں نے وہ فٹ ہے. اچھا، ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسی ویڈیو میں کہا تھا کہ آج کی ڈیٹ میں جو حضرت حسین کا قاتل ہے یا اس کی مدد کرنے والا ہے، میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں. اس کا موقف یہ تھا کہ یزید ڈائریکٹلی انوالو نہیں تھا، وہ انڈائریکٹلی بھی نہیں مانتے. تو یہ ایک اس کو علمی غلطی لگی نا. ایک بندہ کہتا ہے میں یزید کو مانتا ہی نہیں ہوں کہ اس میں شامل تھا حضرت حسین کے قاتلین میں، وہ یہ کام کر ہی نہیں سکتا. تو سر آپ اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں گے نا. جس طرح ڈاکٹر اقبال جو ہیں، جن کو سارے کی امت مانے ہوئے ہیں، وہ امام مہدی کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں مہدی کا عقیدہ ہی فراڈ ہے. تو میں نے تو آج تک کسی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کو نہیں سنا کہ ڈاکٹر اقبال تو منکرین حدیث تھا، تو مہدی کو نہیں مانتا تھا. چلے اس ویڈیو کے بعد بھی کوئی جرت کر کے بتائے. وہ کہیں گے جی ان کی خدمات دیکھیں، وہ اصل میں ان حدیثوں کو صحیح نہیں سمجھتے تھے، بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں.
ڈاکٹر اقبال امت کے اجماعی عقیدے کو جو امام مہدی کے بارے میں انکار کر دیں تو ان کو بنا بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملے گا. تو ڈاکٹر ذاکر نائک والا مسئلے میں تو اور لوگ بھی کئی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یزید والے مسئلے میں. کیا یزید کے ساتھ محبت کا راگ صرف ڈاکٹر ذاکر نائک نے الاپا ہے؟ حالانکہ انہوں نے نہیں الاپا, صرف انہوں نے کہا ہے کہ وہ جنتی لشکر والا جو معاملہ ہوا وہ انہوں نے کہا میں حسین کے قاتلین پہ آج کی ڈیٹ پہ لعنت بھیجتا ہوں, میں حسین سے محبت کرتا ہوں, یہ سب کچھ کرتا ہوں. باقی ان سے جو کچھ چھوٹا والا معاملہ ہے وہ تو شروع سے چل رہا ہے. امام محمد غزالی جو سارے صوفیوں کے امام ہیں, سارے بزرگان دین کے ماننے والوں کے امام ہیں, المتوفا 505 ہجری. امام غزالی کی بزرگی پہ تو کسی کو شک نہیں ہے. امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ یزید کا نہ قاتل حسین ہونا ثابت ہے اور نہ یہ ثابت ہے کہ اس نے حضرت حسین علیہ السلام کے قتل کا کبھی حکم دیا ہو. اور انہوں نے کہا اس کی وجہ سے جو لوگ یزید کو برا بھلا کہتے ہیں وہ زیادتی کر رہے ہیں, جو یزید پہ لعنت بھیج رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. اور انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ جو یزید پہ لعن تان کرتے ہیں لعنت ان کے اوپر پڑے, کیونکہ لوٹتی ہے ان کے اوپر, کیونکہ وہ ناحق ایک بندے کے اوپر لعنت کر رہے ہیں. تو اس وقت جتنے لوگ یزید کے خلاف بول رہے ہیں نا, ان کے جو بزرگان دین امام غزالی ہیں نا وہ ان کو لعنتی سمجھتے ہیں یزید کے خلاف بولنے والوں کو. تو اب میں ان لوگوں سے جو ٹی وی چینل پہ آ کے کہتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک نہیں ہے, ڈاکٹر ذاکر نالائق ہے, وہ آپ کے پنڈی کے ایک مفتی صاحب ہیں, نام نہیں میں لیتا, سب کو پتہ چل جائے گا. وہ کہتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نالائق. تو میں اسے پوچھتا ہوں ڈاکٹر ذاکر تو نالائق ہوئے اور آپ کے بزرگان دین امام محمد غزالی المتوفا 505 ہجری 505 ہجری جو پوری تصوف جن کے اوپر کھڑی ہے, وہ تو کہتے ہیں جو یزید کو پہ لعنت بھیجے اس پہ لعنت لوٹے گی. تو انہی مفتی صاحب نے جو پنڈی والے ہیں انہوں نے نجی چینل کے اوپر کہا یزید لعنتی. تو مفتی صاحب امام غزالی آپ پہ لعنت بھیج کے گئے ہوئے ہیں, تو آپ ذاکر نائک کے اوپر تو بعد میں آئے, پہلے اپنے بزرگوں کے اوپر. اب آپ فیصلہ کریں آپ دونوں میں سے کس پہ لعنت لوٹ رہی ہے. ہاں انجینئرنگ کی تھی میں کہ امام غزالی فرما رہے جو یزید تے لعنت بھیجے وہ لعنتی, اور پنڈی والے مفتی صاحب نے کہا ہے کہ یزید لعنتی. ان پنڈی والے مفتی صاحب دے اپنے اتنے لعنت آئی ہے یا یزید اتنے گئی ہے یا امام غزالی اتنے گئی ہے؟ پھکی ساڑھے کو تو پھر اس طرح دے جواب جے اے کلپ چڑھے گا نا انشاءاللہ تعالیٰ سارا دی طبیعت صاف ہو جائے گی. ہم سب کو ایک اصول پہ غلط سمجھتے ہیں. میں نے امام غزالی کا رادہ آپ کو پتہ ہے 2014 میں مسئلہ 101 ریکارڈ کرایا تھا, خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے. میں نے اس میں کہا تھا کہ امام غزالی بھی یزید والے مسئلے میں غلط ہیں اور امام ابن تیمیہ بھی غلط ہیں اور ڈاکٹر ذاکر نائک بھی غلط ہیں. لیکن میں نے غزالی کی تکفیر تو نہیں کر دی اس مسئلے میں. اگر اس مسئلے میں تکفیر بنتی ہے تو پہلے امام غزالی کی تکفیر کریں یہ لوگ جو ڈاکٹر ذاکر نائک کی یزید کے مسئلے میں اگر وہ کر رہے ہیں تکفیر, تو کہیں گے نہیں اس کی بھی غلطی, اس کی انشاءاللہ وہ فارغ ہو جائیں گے. میں کوئی ڈاکٹر ذاکر نائک کا یعنی اس کا چمچہ نہیں ہوں. میں سب سے پہلے میں نے ویڈیو اس کے خلاف ریکارڈ کرائی ہیں اور سچ پیپر لکھے اس کو ای میلز کی, لیکن ایک خاص لمٹ سے آپ کو آگے نہیں جانے دیں گے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی غلطیاں بخاری مسلم سے ضرور بیان کریں, ہم آپ کو نہیں روکیں گے, لیکن آپ جب ان پہ لعنت کرنی شروع کریں گے پھر ہم حضرت معاویہ کے دفاع کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے کہ نہیں, جو بندہ فوت ہو چکا ہے اس پہ آپ کو لعنت کرنے کا حق نہیں ہے, جو صحابی بھی ہو. میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی حضرت معاویہ پہ لعنت کرنا حرام ہے, لیکن لمٹ نہیں کراس کرنی, ایگزیجریشن نہیں کرنی. یہاں کیا کرتے ہیں, جس کو 10 ہوتا ہے نا اس کے ساتھ 3 صفریں لگا کے 1000 بنا دیتے ہیں, جو 1000 ہوتا ہے اس کے تینوں ہی اڑا دیتے ہیں. جس کو بڑھایا بڑھا ہی دیا, جس کو کم کیا کم ہی کر دیا. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کا بھی مسئلہ ہے کہ ہم اس سے علمی اختلاف رکھتے ہیں. اس مسئلے میں تو اس کی تکفیر نہیں بنتی قطعاً. اگر بنتی ہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک سے پہلے امام غزالی نے یہ کیا, پھر ان کے بعد جو عبد المغیث نامی ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں جن کے رد پہ کتاب لکھی تھی امام ابن جوزی نے, الرد علی المتعصب العنید المانع من ذم یزید, یہ اس سرکش کا رد ہے جو یزید کو برا نہیں کہتا. اس کتاب کے رائٹر کون ہے؟ امام ابن جوزی المتوفا 597 ہجری, جو شاگرد ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 571 ہجری کے. ابن جوزی شاگرد ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا اور محدث ہے. اگر مجھ سے پوچھیں تو وہ علم میں اور حدیث کی فیلڈ میں شیخ عبد القادر جیلانی سے اوپر ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ شاگرد استاد سے آگے نکل جائے, حدیث کی فیلڈ میں شیخ عبد القادر جیلانی سے بہت اوپر ہیں, ویسے ان کے شاگرد ہیں امام ابن جوزی. ان کی کتاب دیوبند ترجمے سے چھاپی ہے, ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com میں بکس والے پورشن میں 9 نمبر 10 نمبر کے اوپر یہ کتاب موجود ہے.
اردو ترجمے کے ساتھ شاہ نفیس اکیڈمی لاہور سے دیوبندیوں نے شائع کی ہے. انہوں نے چھوڑا ہی کچھ نہیں ہے یزید کا. تو وہ جس زمانے میں وہ لکھی گئی اس زمانے میں یزید کے طرفدار موجود تھے, ان لوگوں کو بھی آپ لائن حاضر کریں, ٹھیک ہے, سب کو کہہ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو چھوڑ دیں, نہ, یہ دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یار پتر تو بھی فیل ہویا, ابا جی تھوڑے دوست دا منڈا بھی فیل ہو گیا لہذا منو بھی چھوڑ دو. نہیں, میں کہتا ہوں سارے کے ابوں کو ایک جگہ حاضر کریں. باقی لوگ کیا کرتے ہیں, مناظروں میں بیٹھتے ہیں اور مناظرے کی پہلی شرط رکھتے ہیں کہ اگر آپ نے ہماری کو گستاخانہ عبارت نکالی اور اسی لیول کی آپ کے بزرگ کی بھی نکل آئی تو وہ نیوٹرل ہو جائے گی, پھر دونوں کو معافی مل جائے گی. ہاں سر, وہ پنڈی والے مفتی صاحب اور ایک پنڈی والے, ایک سعودیہ والے کے جو بڑے بھائی ہیں پنڈی والے, دونوں کا جو مناظرہ ہوا ہے اس کی شرائط کے سٹارٹ میں یہی ہے کہ اگر آپ نے کوئی ہمارے بزرگ کی گستاخی نکالی اور وہی گستاخی آپ کے بزرگ کی بھی نکل آئی تو ہونا چاہیے جیسے کہ دویا نہیں بیڑا غرق, ہونا کہا جو دویا نو معافی مل جائے گی. ہم وہ نہیں ہیں, ہم کہتے ہیں جب نکلے گی تو دونوں فارغ. ہم کہتے ہیں آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کا بھی رد کریں, آپ امام غزالی کا بھی رد کریں, آپ عبد المغیث کا بھی رد کریں, آپ ان سارے لوگوں کا رد کریں. اور آپ کو پتا ہے احمد بریلوی صاحب نے کیا لکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہم یزید پہ لعنت کرتے نہیں ہیں, کسی کو روکتے نہیں ہیں. تو یزید پہ تو احمد بریلوی صاحب نے بھی لعنت نہیں کی ہے, اور کہتے ہیں ہم سکوت اختیار کرتے ہیں. تو یہ پنڈی والے مفتی صاحب کا یہ موقف ہے کہ یزید کے مسئلے میں ان کو تو کہا جاتا ہے شمشیر اعلیٰ حضرت. جس اعلیٰ حضرت کی وہ شمشیر ہے وہ تو کہتے ہیں ہم یزید پہ لعنت کو جائز نہیں سمجھتے. کوئی کرے گا اس کو روکیں گے نہیں, خود کریں گے نہیں. تو پوچھا گیا کیوں؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ ہمارے امام حنیفہ رحمہ اللہ جو ہیں اس معاملے میں خاموشی اختیار کرتے ہیں, اور امام حنیفہ کے ماننے والے سب سے زیادہ یزید کے خلاف فتوے جاری کر رہے ہیں. تو لوگوں کو یہ بھی بتائیں کہ ہمارے امام حنیفہ تو خاموش تھے, وہ یزید کو کچھ نہیں کہتے تھے. ہم کہہ رہے ہیں چونکہ ہم حنفی ہیں. تو لوگ آپ کو خود ہی پوچھیں گے کہ آپ کون سے حنفی ہیں کہ آپ کے امام صاحب تو خاموش تھے. میں یہ ان کو الزامی بات کر رہا ہوں, میں ان کے ساتھ نہیں ہوں. میں تو یزید کے بھی خلاف ہوں اور یزید کو تخت حکومت پہ بٹھانے والوں کے ساتھ بھی علمی اختلاف رکھتا ہوں. ٹھیک ہے جی, مجھے تو کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے, اور میں ایسی کھلی کتاب ہوں اس مسئلے کے اندر کہ دنیا میں مجھے جس طرح عمار ابن یاسر کو شیعہ ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے نا, اس طرح مجھے شیعہ اہلی میں سے ثابت کرنے کے لیے پولیٹیکل ٹرم میں کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ڈاکٹر ذاکر نائک میں اس حوالے سے جو تکفیر ہوئی ہے نا جی, وہ غلط ہے اگر کسی نے کی ہے. میں آپ کے الفاظ میں اگر کسی نے کی ہے, میرا خیال نہیں ہے کہ اتنے بیوقوف علماء کہ اس مسئلے پہ تکفیر کریں ڈاکٹر ذاکر نائک کی. ہم کہتے ہیں ہر ایک کو ایک ہی تلوار سے ہانکیں. یہ نہیں ہے کہ دوسرا مسئلہ تھا نا وہ مردہ والا. اب آ جائے مردہ والا مسئلہ. یہ ہے اس پہ میرا کلپ چڑھ چکا ہے یوٹیوب کے اوپر. کیا وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولنا گستاخی ہے؟ میرا خیال ہے 40,000 سے زیادہ لوگ ایک دن کے اندر دیکھ چکے ہیں اس یوٹیوب پہ اس ویڈیو کو, مور دین 40,000. ایک چیز میں نے قرآن پاک سے 3 حوالے دیے ہیں, بخاری سے 5 حوالے دیے ہیں کہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے لیے موت کا لفظ, وفات کا لفظ, خرج من الدنیا, فارق الدنیا, یہ سارے لفظ عام صحابی نہیں, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عائشہ, یہ لوگ بولنے والے تھے. قرآن پاک میں الفاظ موجود ہوئے ہیں. رہا یہ کہ یہ کہنا کہ نبی علیہ السلام مردہ ہیں, یہ الفاظ مناسب نہیں ہے. اس کی بجائے یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موت آ گئی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو چکے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہیں. اور ڈاکٹر ذاکر نائک کو نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کی حیات کا انکار نہیں کرتے ہیں. مجھے بتائیں, آپ نے ایمانداری سے بتانا ہے, کیا یہ لفظ اس طریقے سے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے مینشن کیا ہو کہ نبی مردہ ہیں, نعوذ باللہ, مجھے کسی ویڈیو میں نہیں ملا. جھوٹ بول رہے ہیں یہ. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نبی علیہ السلام کو فوت شدہ مانتے ہیں. تو سر فوت شدہ تو صحیح مان رہے ہیں نا, نبی علیہ السلام کا جنازہ ہوا ہے نا, میرا کلپ چڑھا, یہ بھی جھوٹ بولا ہوا ہے. میں نے 5 حدیث کی کتابوں سے ثابت کیا نبی علیہ السلام کا جنازہ ہوا. ٹھیک ہے جی, نبی علیہ السلام کو غسل دیا مولا علی علیہ السلام نے, آپ کو کفن دیا گیا, آپ کو دفنایا گیا, آپ کی قبر مبارک موجود ہے, تو وفات تو ہوئی ہے. رہا وہ جو قرآن میں ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, جی ہاں یہ بات کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مت کہو کہ وہ مردہ ہیں. اموات کا لفظ ہے نا, مت کہو. دوسری جگہ قرآن خود کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. اچھا خود قرآن کہہ رہا ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں
وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسل افئن مات، موت کا لفظ نبی اسلام کے لیے خود استعمال کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، او قتلا، یا قتل ہو جائیں، شہید کا لفظ بھی نہیں. یا میرا کلپ دیکھ لیں، میں نے ان کے 14 طبق نہیں 28 طبق روشن کر دیے، بلکہ 1400 طبق روشن کر دیے. 1400 سال میں اگر کہیں تھے نا طبق ان کے. میری بات مکمل ہونے دیں، بیچ میں نہ ٹوکا کریں، کیونکہ میں خبریں نہیں پڑھ رہا ہوتا اس وقت. جو اللہ کی تائید مجھے حاصل ہے نا، جو کچھ میرے دل میں آ رہا ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں. میں نے کوئی رٹا نہیں مارا ہوا، نہ یہ کوئی فیبریکیٹڈ انٹرویو ہوتا ہے میرا کوسچن آنسر سیشن. اس لیے بیچ میں نہیں ٹوکنا، جب تک میں خاموش نہ ہو جاؤں اس وقت آپ نہ بولیں بیچ میں. تو موت کا لفظ تو خود استعمال کیا. اب قرآن کس موت کی مخالفت کر رہا ہے؟ بیسیکلی کافر یہ کہتے تھے کہ یہ صحابہ جب شہید ہو رہے تھے نا، وہ کہہ رہے تھے دیکھو جوانی میں مر گئے، بچے چھوڑ گئے. اللہ نے فرمایا یار ان کو مردہ مت کہو، وہ اللہ کے لیے مرے، اللہ نے ان کو ایک اور زندگی دے دی ہے. یہ کافروں کو یہ بات بتائی گئی تھی کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ مت سمجھو. تم ان پہ افسوس کر رہے ہو، مر گئے، بچے چھوڑ گئے، بیویاں بیوہ ہو گئیں، خاندان اجڑ گیا. نا اللہ نے ان کو بہت بڑی زندگی دے دی ہے. باقی اگر اس کا کوئی یہ مطلب لے کہ دنیاوی اعتبار سے وہ مردہ نہیں تھے، اگر وہ مردہ نہیں تھے تو ان کی بیویوں نے نکاح کیوں کیے ہیں بعد میں؟ ام سلمہ کا جب خاوند فوت ہوا ہے تو اس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ شادی کیوں کر لی ہے؟ امہات المومنین میں سے ہے نا. خاوند کو مردہ ہی مانا ہوا ہے نا. زندہ بندے کی بیوی کسی دوسرے کے ساتھ شادی کرتی ہے؟ مانا ہوا ہے نا. نبی علیہ السلام کی بیویاں کو جو دوسروں سے شادی کی نہیں ہے، اس کی ریزن یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی ہے، نہیں. اس کی ریزن قرآن میں آئی ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. چونکہ ماں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا اس لیے وہ نکاح منع ہے. ورنہ کیا نبی علیہ السلام کی وفات کے اوپر ان کی بیویوں نے سوگ نہیں کیا؟ سر سوگ کیا نا. حتیٰ کہ مسلم شریف میں آتا ہے کہ امہات المومنین نے اپنے بال بھی چھوٹے کرا کے کندھے تک کروا دیے تھے کہ ہمارا تو خاوند مر گیا، ہم تو زینت ہی نہیں کر سکتے کسی کے لیے. امہات المومنین تو پوری زندگی سوگ میں رہی ہیں حضور کی وفات کے بعد. تو سوگ جو ہے وہ فوت شدہ کا ہوتا ہے یا زندہ بندے کا؟ نام ذکر کرتے تھے رونا شروع کر دیتی تھی. دنیا سے تو فوت ہوئے ہیں نا. بخاری مسلم سے میں نے ثابت کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا جو پہلا خطبہ ہے بخاری کے اندر کتاب المغازی چیپٹر میں، انہوں نے آ کے قرآن کی آیت پڑھی ہے انک میت و انہم میتون، بے شک اے نبی تمہیں بھی موت آنی ہے، تمہارے مخالفین کو بھی موت آنی ہے. پھر پڑھا وما محمد الا رسول، محمد تو نہیں مگر اللہ کے رسول. اگر یہ فوت ہو جائیں یا جنگ میں شہید کر دیے جائیں، شہید تو میں ترجمہ کر رہا ہوں، وہاں تھا موت آ جائے یا قتل کر دیے جائے، کیا دین چھوڑ دو گے؟ اور پھر آپ نے فرمایا الا لوگوں آگاہ ہو جو من کان یعبد محمدا فإن محمد قد مات، جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات کا لفظ ہے. مات کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وصال شریف یا موت شریف؟ مات عربی کا لفظ ہے، وفات کا لفظ بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی ہے. کسی سے ابھی نے نکاح جی آپ نے نبی علیہ السلام کو مردہ کہہ دیا، آپ گستاخ رسول ہو گئے ہیں. یا آپ نے کہہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی، آپ گستاخ رسول ہو گئے. اور کہا من کان یعبد محمدا فإن محمد قد مات ومن کان یعبد اللہ، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے فإن اللہ حی لا یموت، تو جان لو بے شک اللہ تعالیٰ کو ابھی موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا. مجھے پتہ ہے صحابہ میں کتنے لوگ نبی علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے؟ کوئی بھی. تو حضرت ابوبکر صدیق نے یہ فرضی قصہ کہانی کیوں بنایا ہے؟ ہم ان کو مثال دے دے، کہتے ہیں جی یہ ساڑھے تو والی آیتاں لگاندے نے، وہ جڑی آیت ہے ہی کوئی نہیں سی، وہ پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے خود بنائی. یہ آیت تھی کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کے ماں، اور محمد کی عبادت تو کوئی کرتا ہی نہیں تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ آج کوئی کرتا ہے. اتنا بڑا فیبریکیٹڈ جملہ بنایا حضرت ابوبکر صدیق نے اصل میں ان کے دماغ کھولنے کے لیے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق کو وہ بخاری والی حدیث پتہ تھی کہ دیکھنا میرے امتیوں میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح عیسیٰ ابن مریم کے ماننے والوں نے کیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا. اصل میں اس انسانیت نے ایک بہت بڑا رسک فیکٹر انوالو ہو چکا ہے. اس انسانیت میں سب سے بڑا شرک نبی کے نام پہ ہی کھڑا ہوا ہے. عیسائیت کس کے نام پہ کھڑی ہوئی ہے؟ کسی بت کے نام پہ. میں کہتا ہوں حضرت عیسیٰ کو تو 2.25 ارب لوگ عبادت میں کلیم کر رہے ہیں نا، 1.5 ارب مسلمانوں نے بھی یہی کام کرنا تھا اگر نبی علیہ السلام اتنی سخت تعلیمات نہ ارشاد فرما کے جاتے. اور حضرت ابوبکر صدیق نے صحیح وفات کے بعد آپ کی اس بات کو مزید انڈورس کر دیا
کہ جان لو اگر کوئی محمد کی عبادت بھی کرتا تھا نا تو جان لو کہ محمد کی عبادت نہیں، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، محمد تو ہمارے لیڈر ہیں، ہم جو عبادت ہے وہ اللہ کی کر رہے ہیں۔ سارے ان کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ اللہ کے نام کے اوپر تو بھڑکتے نہیں ہیں، اللہ کے نام کا تو مذاق اڑاتے ہیں اور باقی ناموں کے اوپر بھڑکنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ کہنا کوئی گستاخی نہیں ہے۔ رہا یہ کہ نبی علیہ السلام کو ماننا، وہ میں نے کلپ دیکھا ہے شاہ جی، انڈیا کے لوگ گاف بول ہی نہیں سکتے، مانگنا اس نے بولنا تھا تو ماننا نکل گیا۔ دوسرا، ماننا لفظ کو تو انہوں نے پکڑ لیا، وہ پورا جملہ کیا تھا؟ جملہ بتا رہا ہے کہ مانگنا بولا یا ماننا بولا ہے، جملہ خود بتا دے گا۔ وہ جملہ یوں ہے، انہوں نے کہا سادھو سنت لوگوں کو تو چھوڑ دو، آج کی ڈیٹ میں وہ بات ہو رہی تھی کیا قبروں سے جا کے مانگ سکتے ہیں؟ جو فوت شدگان ہیں ان کو مدد کے لیے پکار سکتے ہیں، سادھوؤں کو، بزرگوں کو؟ تو اس کے جواب میں اس نے کہا کہ تم ان بزرگوں کو تو چھوڑو، آج کی ڈیٹ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانگنا بھی حرام ہے۔ وہ کو بھی پریپوزیشن بھی غلط لگا دی، سے مانگنا کہنا چاہیے تھا، لیکن وہ جملہ بتا رہا ہے کہ پریپوزیشن اس قسم کی تو کئی غلطیاں مطلب سلیپ آف ٹنگ کی وجہ سے ہو جائے۔ صحیح مسلم میں حدیث نہیں ہے، ہاں اس پہ ڈٹا رہنا غلط ہے، صحیح مسلم میں حدیث نہیں ہے کہ تیرے رب کو توبہ کرنے والے شخص پہ ویسا ہی پیار آتا ہے جیسا کہ کوئی شخص کسی ریگستان میں ہو اور اس کا سارا ساز و سامان اس کے اونٹ پہ لدا ہو، اچانک وہ اونٹ غائب ہو جائے، پھر وہ بیٹھ کے موت کا انتظار کرنا شروع کر دے کہ اب تو دور دور تک تو ریگستان ہے، مجھے پانی اور روٹی نہیں ملے گی۔ اس کی آنکھ لگ جائے، اچانک کھلے، پھر اونٹ سامنے ہو اور وہ اتنا خوش ہو کہ اے اللہ میں تیرا بندہ، تو میرا رب، یہ وہ کہنا چاہے، لیکن زبان لڑکھڑا جائے اور الٹ الفاظ نکل جائیں کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، یعنی اس کی خوشی کی انتہا نہ رہے، اس کی زبان لڑکھڑا جائے۔ اس شخص سے زیادہ اللہ کو خوشی ہوتی ہے جب کوئی شخص اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تو حمد و مائل و کرم ہے۔ یہ مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی زبان کے لڑکھڑانے کی، لیکن اس کی دلیل کے اوپر جو صوفیاء کے شطیحات ہیں نا، جو یہ کہتے ہیں صوفیاء نے بھی جو بولے ہیں نا وہ سارے گستاخانہ جملے، وہ نبی علیہ السلام کے بارے میں نہیں بولے ہوئے ہیں، صرف وہ صحابہ کے بارے میں بھی بولے، اللہ کے بارے میں بھی بولے، سب کے بارے میں بھی، اور بار بار بولے، اور کتابوں میں بھی بار بار چھاپے۔ ایک بار کسی کا نکل جانا اور ہے، مثلا میری زبان سے نکل گیا، جس طرح نکل گیا وہ دجال کی بجائے کافر نکل گیا، تو مجھے ایک بندے نے توجہ دلائی کہ آپ نے کافر کہنا تھا، میں کہوں میں نے ٹھیک ہے، میں ہوں بھی کہوں گا، دوبارہ کہوں گا، حالانکہ یہاں تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، دونوں کا مطلب ہی ایک ہی ہے۔ لیکن ایک بندے سے زبان کی لغزش کی وجہ سے نکل گیا تو میرا بندہ میں تیرا رب، اور آپ اس کو کہتے ہیں میرے بھائی آپ نے غلط کہہ دیا، وہ کہے گا مجھے تو پتہ نہیں چلا، اچھا میں اب دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں۔ وہ یہ تو نہیں کہے گا میں دوبارہ بار بار ریپیٹ کروں گا، ایسے تو نہیں کرے گا نا۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو جب یہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا، اس نے ریٹن میں یہ جمع کروایا، سرکار لوکل تھانے میں اس نے ریٹن میں جمع کروایا کہ میں نے یہ بولنا تھا، یہ نکل گیا، لیکن یہ لوگ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور دوسری طرف ان کے بزرگوں کی گستاخانہ عبارتیں یہ خود چھاپ رہے ہیں، ہم نے ہائی لائٹ بھی کر دی ہیں، ان کی پرنٹنگ بند نہیں کر رہے ہیں۔ اپنی منجی سارے ڈنڈا کو نہیں وہ پھیردا، چوتھے ملے بڑے ہوئے ہیں، چیلنجنگ کر دینے، وہ ساڑھے نل چار کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو۔ میں کہتا ہوں آپ چیلنج کریں اپنے ان بزرگوں کی کتابوں کو چھاپنے والوں کو جن میں گستاخانہ عبارتیں، آپ دوسرے محلے میں بیٹھے ہیں ان کو چیلنج نہ کریں، غلطی علمی طریقے سے ہائی لائٹ کریں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو یہ مانگنے کا لفظ تھا وہ ماننا نہیں، اس نے بولا تھا مانگنا کہا تھا۔ تو نبی علیہ السلام سے آج کی ڈیٹ میں مانگنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدد کے لیے پکارنا، اس نے کیا کہا تھا؟ حرام ہے ڈاکٹر ذاکر نائک نے۔ میں کہتا ہوں یہ نبی علیہ السلام کی گستاخی ہے، اصل میں اس کو الفاظ کا چناؤ نہیں آتا۔ اب میں جو لفظ کر رہا ہوں نا یہ صحیح جا کے فٹ ہوگا، حرام کی وجہ سے تو وہ آپ کو پتہ ہے توحید کے نام سے ان کو چیڑا ہے اس پارٹی کو، کہتے ہیں دیکھ لو نبی کا گستاخ ہو گیا ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ نبی علیہ السلام کے گستاخ ہیں جو نبی علیہ السلام سے آپ مانگ رہے ہیں، حالانکہ ہمارے نبی علیہ السلام ہمیں یہ تعلیم دے کے گئے ہیں کہ ہر مشکل اور پریشانی میں اللہ سے مانگنا ہے۔ آپ نبی علیہ السلام سے مانگ کر رسول اللہ کے بہت بڑے گستاخ بن رہے ہیں، کیونکہ آپ کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ آپ نے کہیں تعلیم فرمایا کہ میری قبر مبارک پہ آ کے مجھ سے مانگ لینا؟ صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت عمر کے دور میں جب قحط پڑ گیا، سیدنا عمر نے دعا کی، اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ،
اے اللہ، اے بخاری شریف، یہ دکھانے کی نہیں دکھانی نہیں ہے سر، میں بتا رہا ہوں یہ پڑھی ہوئی نہیں ہے، پڑھی ہوئی ہے. اب میں اس میں سے وہ بخاری شریف چونکہ میرے سامنے ہے، میں 1010 نمبر حدیث کھول بھی لیتا ہوں کہ حضرت عمر کا کیا عقیدہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں نبی علیہ السلام سے مانگنا چاہیے کہ نہیں مانگنا چاہیے. ہاں جی، اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قحط پڑ گیا، حضرت عمر نبی علیہ السلام کے چچا عباس ابن عبد المطلب کو لے کے نکلے اور کہا اے اللہ، جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے پہل ہم ان کو تیری بارگاہ میں توسل کے طور پر پیش کرتے تھے. اور توسل کا مطلب کیا کہ ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہوتی تھی. فتسقینا، تو ہم پہ بارش برسا دیا کرتا تھا. وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا، اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو توسل کے طور پر لے کے آئے ہیں. حضرت عباس کو ساتھ لے کے گئے تھے. فسقنا، پس ہم پہ بارش نازل فرما. قال، حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں فیسقون، تو ان کے اوپر بارش نازل ہو جایا کرتی تھی. حضرت عمر کو پتہ کیا چاہیے تھا؟ وہ یہ کہتے کہ اے اللہ، جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے ہم ان کو لاتے تھے، اب ہم نبی علیہ السلام کی قبر مبارک پہ آئے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تک آپ قبر مبارک سے باہر تھے آپ ہمارے لیے دعا کرتے تھے، اب ہم آپ کو قبر پہ پکارتے ہیں، آپ اللہ کے حضور ہمارے لیے دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پہ بارش نازل فرمائے. یہ جو فارمولہ آج ایک خاص پارٹی نے، ایک فرقے نے اپنی پبلک کو سکھایا ہوا ہے، حضرت عمر کو یہ فارمولہ نہیں آتا تھا. حالانکہ حضرت عمر وہ صحابی ہیں کہ بخاری مسلم میں آتا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب پانی کم پڑ گیا اور ساری طرف سے وہ ایک پیالہ جمع کیا گیا، تو حضرت عمر ہی وہ تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام سے کہا تھا یا رسول اللہ اپنے مبارک ہاتھ اس میں ڈالیں تاکہ اس سے چشمے جاری ہوں. نبی علیہ السلام نے ایک پیالے میں ہاتھ ڈالا. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں 1500 صحابہ نے پانی پیا، جانوروں کو پلایا، سٹور کر لیا، اور اللہ کی قسم ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی اس سے بھی زیادہ تھا. حضرت عمر یہ کام کروا چکے تھے. تو میرا خیال ہے سب سے بیسٹ پرسنالٹی تھی حضرت عمر کہ وہ ایک پیالہ اٹھاتے، قبر رسول پہ جاتے اور کہتے یا رسول اللہ اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالیں، اس پیالے میں رکھ دیں، امت کو سیراب کر دیں. یہ لا کے جعلی روایتیں مصنف ابن ابی شیبہ سے، ایک بدو آ گیا، عرابی آ گیا، اس میں عامش مدلس عن سے روایت کر رہا ہے. وہ جعلی روایتیں ایک دور کی کتابوں سے پیش کر رہے ہیں، اور خلیفہ راشد کا عمل صحیح بخاری کے اندر موجود ہے جو پوری امت کو عقیدہ بتا رہا ہے، وہ لیتے ہی نہیں ہے. ہمارا عقیدہ حضرت عمر والا ہے. ان کو تو وسوسہ بھی نہیں آیا کہ میں جا کے قبر مبارک پہ کہوں یا رسول اللہ، میں نے تو یاد ہوگا آپ کو، میں نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ بھی آپ سے یہ چشمے جاری کروائے تھے، آپ مہربانی فرمائیں. لیکن نہیں، آپ ذرا دیکھ لیں وہ فضائل اعمال کے اندر بھی تبلیغی جماعت کی کتاب اور فضان سنت دعوت اسلامی کی کتاب بریلوی دیوبندی دونوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضور کی وفات کے 550 سال بعد شیخ احمد رفاعی نے آگے قبر رسول پہ شعر پڑھے تو نبی علیہ السلام نے قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکال دیا. کتنا بڑا جھوٹ ہے. اما عائشہ کے لیے تو ہاتھ نہیں نکلا، سیدہ فاطمہ کے لیے تو ہاتھ نہیں نکلا جب اما عائشہ جمل کے لیے گئی ہیں. بعد میں جو شرمندہ ہوئی اس وقت نبی علیہ السلام روک لیتے. یہ سب جھوٹ فیبریکیٹڈ واقعات ہیں. بالکل آج کی ڈیٹ میں نبی علیہ السلام کیا کسی بھی فرشتے سے، کسی بھی مرے ہوئے بندے سے، چاہے وہ کوئی نبی ہو، فرشتہ ہو، فرشتے کو خیر بیچ میں سائڈ کر دیں، کوئی جن ہو، کوئی بزرگ ہو، اس سے مانگنا گستاخی ہے نبی علیہ السلام کی شان میں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے یہ تعلیم نہیں فرمایا. اچھا اب میں اجازت ہو تو، اور اس کے اوپر میرا ڈیٹیل لیکچر ہے. مسئلہ نمبر 3، دعا صرف اللہ ہی سے. جتنے دھوکے انہوں نے دیے ہوئے اس پہ، ان کے جواب آپ نے مجھ سے نہیں لینے کیونکہ وہ 1.5 گھنٹے میں نے دیے ہوئے ہیں. اور میرا ریسرچ پیپر ہے دعا صرف اللہ ہی سے، ahlsunnatpak.com سے ڈاؤن لوڈ کریں. اور اسی کی ایکسٹینشن ہے وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. وسیلے کو ہم بھی مانتے ہیں لیکن آپ والا وسیلہ نہیں، حضرت عمر والا وسیلہ جو انہوں نے بتایا وسیلے کا مطلب کیا ہے. آج اللہ کے نبی دنیا میں موجود ہوں، ہم کسی کے پاس اپنا مسئلہ نہیں لے جائیں گے، ڈائریکٹ نبی علیہ السلام کے پاس لے کے جائیں گے. لیکن نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد سقیفہ بنی ساعدہ میں اختلاف ہوا، حضرت علی نے 6 مہینے تک بیعت نہیں کی ہے، حضرت ابوبکر نے اپنا مقدمہ قبر رسول پہ پیش نہیں کیا. 6 مہینے تک تو اختلاف رہا ہے نا. اختلاف کیوں رہا ہے؟ 1 منٹ میں حل ہو سکتا تھا، قبر رسول پہ جا کے فیصلہ کروا لیتے. ان کے دماغ میں بھی نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام سے یہ کمیونیکیشن ہو سکتی ہے. حضرت فاطمہ فدق کا مسئلہ ہوا، یہ کہتے ہیں جو قبر رسول پہ جا کے کہتی
نبی اسلام ایک آواز دیتے, کسی کی جرت نہیں تھی بات کر سکتا. ان کو پتا تھا کہ اب نبی کے ساتھ ہماری کمیونیکیشن قیامت تک نہیں ہو سکتی. بالکل جھوٹے عقیدے انہوں نے گھڑے ہیں. اس لیے آپ کو کسی حدیث میں خلفاء راشدین کے بارے میں نہیں ملے گا, بلکہ اس کے الٹ ملے گا. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں 70 صحابہ کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا. وہ جب شہید ہونے لگے انہوں نے کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا کہ ہم نے تیرا دین نہیں چھوڑا. اور نبی علیہ السلام وہاں بیٹھے ہوئے اشک آنکھوں سے جاری ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے مطلع کر دیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ دیکھ لیں ہم آپ کے امتی آپ کا دین نہیں چھوڑ کے جا رہے. کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا. نبی علیہ السلام جب دنیا میں موجود تھے اس وقت صحابہ کا عقیدہ یہ تھا اتنی دور سے ہم اپنی بات نہیں پہنچا سکتے, اللہ کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں. اور آج بھی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے. ہم درود شریف کیا پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی محمد. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا علی بھائی اس میں اب یہ ہے کہ یہ تو آپ بھی ماشاءاللہ فرما چکے ہیں اپنے لیکچر میں بھی کہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث شیعہ ساروں کا اس پہ اتفاق ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ مانتے ہیں قبر مبارک میں آخرت کی زندگی کے ساتھ. تو اس میں یہ ہے کہ جو پھر ممتی لوگ ہیں وہ تو اس بات کی ان کی بات تو ایک لحاظ سے یہ ہے نا کہ چلو جیسے آپ نے فرمایا کہ بھی وہ کم از کم جیسے بازیوں کے معاملے میں آپ نے کہا کہ بھی ان کا موقف ایک ہے. اب ان کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے بھی قائل ہیں لیکن کسی لحاظ سے اس حیات کا کوئی مقصد بھی نہیں بتا رہے. کون مماتی؟ جو اہل حدیث حضرات ہیں. چلو دوسرے تو مانتے ہیں نا جی ہمیں ان کے وسیلے سے رزق مل رہا ہے, وہ سن رہے ہیں اور جناب اسی وجہ سے ان کو پکارتے بھی ہیں مدد کے لیے کہ ان کا موقف ہے کہ وہ زندہ ہیں اور ہمیں اس کا شعور نہیں ہے, لیکن چلو وہ زندہ تو ہے نا. لیکن اہل حدیث کا سمجھ نہیں آتا کہ یہ زندہ بھی مانتے ہیں اور کسی حوالے سے کوئی یعنی کہ ان کو پکارنا بھی جائز نہیں مانتے. پکارنا اس لیے نہیں جائز مانتے نا کہ نبی علیہ السلام کی گستاخی ہے مدد کے لیے پکارنا. پکارتے تو ہیں, خالی پکارنا تو ٹھیک ہے, نماز میں نہیں پڑھتے السلام علیکم ایھا النبی, اے نبی آپ پہ سلام اور رحمتیں ہوں برکتیں ہوں. اور اس حدیث سے حاضر و ناظر یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں. اس حدیث کے آگے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں, بخاری مسلم کی حدیث ہے, جب تم یہ پڑھو گے اللہ تعالیٰ زمین و اسمان میں ہر نیک بندے تک سلام پہنچا دے گا. آپ نبی علیہ السلام کی بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی کو بھی ہمارا سلام پہنچتا ہے. ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, ہم پہ بھی سلام ہو, سارے نیک بندوں پہ سلام ہو. قبر رسول پہ السلام علیکم یا رسول اللہ پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے نبی تک پہنچاتا ہے. تو اس کو کون انکاری ہے؟ کیا اہل حدیث السلام علیکم یا رسول اللہ نہیں پڑھتے ہیں قبر رسول پہ جا کے؟ پڑھتے. تو پھر جھگڑے ہی کوئی نہیں ہے. لیکن اگر آپ کہیں گے کہ نبی علیہ السلام سے مانگنا ہے, نا, نبی علیہ السلام ہمیں ایاک نعبد و ایاک نستعین سکھا کے گئے ہیں, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث سکھا کے گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. نبی علیہ السلام نے تو کبھی میں نے کہا اشکالات مسئلہ 3 میں نے ریزالو کیے ہیں. ہم نبی علیہ السلام کے پکارنے کو گستاخی سمجھتے ہیں. چلے میں آپ کو ایک پھکی دے دیتا ہوں. حضرت آدم افضل ہیں یا نبی علیہ السلام؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا, جی بھائی. تو فرشتوں نے نبی علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ آپ نبی کو سجدہ کر سکتے ہیں؟ تو آپ کی ڈاکٹرائن تو فیل ہوگی. اگر آپ کی ڈاکٹرائن مانی جائے تو اگر حضرت آدم کو سجدہ ہو سکتا ہے تو نبی علیہ السلام کو بدرجہ اولا ہو سکتا ہے. تو کیوں نہیں کرتے نبی علیہ السلام کی قبر مبارک پہ سجدہ؟ آپ نے منع فرما دیا. تو ادھر تو کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ حضرت آدم کو بھی تو فرشتوں نے کیا تھا, آپ کو کریں تو ہم, یہ تو عشق رسول ہے اور عشق کے چلے تو نمبر لے جاتے ہیں, عقل والے تو عمریں گالتے ہیں. کہنا نہیں نا عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل والے اونجی عمرہ گالیاں. ابو داؤد ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے جو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بیان کی کہ نبی علیہ السلام کو ایک شخص نے آگے سجدہ کیا. آپ نے میں سر اٹھا کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا میں ہیرا شہر گیا تھا, وہاں لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں, آپ تو اللہ کے نبی ہیں, زیادہ حقدار ہیں. آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا میری قبر سے گزرے گا, کیا قبر پہ بھی سجدہ کرے گا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. اچھا صحابہ کو یہ پتا تھا قبر پہ سجدہ نہیں ہونا چاہیے, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. تو فرمایا اگر میری قبر پہ سجدہ نہیں کر رہا تو مجھے کیوں کر رہا ہے؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو کریں. اس نے آگے سے نہیں کہا یا رسول اللہ میں تو اللہ کا بندہ سمجھ کے کر رہا ہوں, میں تو آپ کو عطائی طور پہ مان کے سمجھ رہا ہوں, میں غیر مستقل بذات سمجھ کے. یہ ساری ٹرمز میرے تو زیادہ تو کسی نے نہیں آنیاں. جال حق جیڑی کتاب ہے سب سے زیادہ یا مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کو آتی تھی جو انہوں نے لکھی ہے, یا مجھے آتی ہے جس نے پوری دنیا میں وہ کتاب پھیلائی ہے اپنی ینگ ایج میں. تو اس کتاب کے جو وظاوس ہیں ان کا جواب بھی پھر مجھے ہی آئے گا نا, کیونکہ وہ کتاب تو میری بغل میں ہوتی تھی ایف ایس سی میں 1994 میں, آج 2018 ہے. تو میرے بھائی اس کے جواب کیا دیں گے کہ نہیں جب نبی علیہ السلام نے نہیں تعلیم فرمایا ہم نہیں کریں گے. نبی علیہ السلام نے کہاں فرمایا کہ میری قبر پہ آ کے مجھ سے مانگو؟ یہ جتنی باتیں پیش کرتے ہیں تو آپ کی مبارک زندگی سے ہیں. کوئی ٹوٹی ہوئی پنڈلی لے کے آ گیا ہے, چلیں ادھر ہی آ جائیں. صحیح بخاری میں ہے, بڑی لمبی حدیث ہے, الٹیمیٹلی ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹتی ہے, وہ نبی علیہ السلام کے پاس
آتے ہیں نبی علیہ السلام اپنا مبارک ہاتھ پھیرتے ہیں, وہ کہتے ہیں میری پنڈلی اس طرح ہوگی کبھی ٹوٹی نہیں تھی. کہتے ہیں دیکھیں صحابہ تو نبی سے ہی مانگتے تھے. ہم کہتے ہیں نبی علیہ السلام ابھی مسجد نبی میں موجود ہوں, ہمارا کوئی مسئلہ ہم لے کے پہنچ جائیں گے. اس سے آپ مبارک زندگی کے بعد قبر پہ جا کے مانگنا کیسے ثابت کر دیتے ہیں؟ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبر مبارک پہ جا کے مانگنا, وہ کیسے ثابت ہو جائے گا؟ کہتے ہیں جی جب وہ ثابت ہو گیا تو نبی علیہ السلام زندہ ہیں تو زندہ سے جا سکتے ہیں. یار وہ آخرت کی زندگی میں, چلے پھر بھی ہم پریکٹیکلی چیک کر لیتے ہیں. سر پریکٹیکلی کون سا عالم دین قربانی کرتا ہے کہ اس کی پنڈلی کی ہڈی توڑی جائے؟ ہائے, پھر کہتے ہیں علی ساڈے نال بڑا خطرناک کھیل کھیلدا ہے. علی نہیں خطرناک کھیل کھیلدا, تسی خود کھیل دے ہو. کون سا عالم دین عاشق رسول تیار ہے کہ اس کی پنڈلی کی ہڈلی توڑی جائے, پنڈلی کی, تاکہ اس حدیث کی سچائی دیکھ لیں؟ ہم تو اس حدیث کو نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے اور سامنے موجود ہونے پہ مانتے ہیں. آج نبی علیہ السلام سامنے موجود ہوں, میں اڈی اپنی پنڈلی کی توڑوانے کے لیے تیار ہوں. آؤ پنو, جب میری پنڈلی توڑنے نال تواڈے عقیدے شرکیہ ٹھیک ہوندے میں توڑوانے سے تیار ہاں, تے تواڈی پنڈلی توڑوانی نال اگر ساڈے عقیدے ٹھیک ہوندے تے خدا دے واسطے قربانی کرو. تسی کہندے ہو ہم تو عشق رسول کے لیے گردن بھی کٹا دیں گے, پنڈلی توڑوا لو یار, پاکستان دے لکھاں لوگوں دے عقیدے صحیح ہو جان گے. شاہ جی تسی آندے ہو نا, پھر منو آمد بھی خاص ہو جاندی جے, میں حسب حال شروع کر دینا ایتھے تے خبرناک شروع ہو جاندا ہے. ٹھیک ہے, اب میری گل سن لو شاہ جی, بولنا نہیں ہن وچ, تسی طرفدار بنے ہو. میں عشق رسول کے لیے سب یہ کہتے ہیں میں گردن کٹوا لوں گا. میں کہتا ہوں ہزاروں لاکھوں دنیا کے, بلکہ اب تو کروڑوں ہو چکے ہیں انجینئر صاحب کے بعد, تو کروڑوں لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کے لیے کوئی عالم دین اپنی پنڈلی کی ہڈی نہیں توڑوا سکتا. توڑوائے, اس کا ویزا لگوانا ہمارا کام ہے, قبر رسول کے سامنے تک پہنچانا ہمارا کام ہے. ہڈی جڑی بھی واپس لے آئے, سب سے پہلے ہم ان کے مسلک کو قبول کر لیں گے. اور اگر ہڈی نہ جڑے تو وہ وہاں کھڑے ہو کے اعلان کرے کہ ہمیں حدیثوں کی غلط انٹرپریٹیشن ہمارے بابوں نے بتائی تھی. تو اڈا سارے دا کے خیال ہے کہ جڑ جائے گی, پاویں وہ کعبے لے جائے اتنے بھی نہیں جڑے گی. اگر سانو ایک ہوا نا کعبے لے جاؤ, تو کعبے دے رب دا بھی دعویٰ نہیں کہ میں توڑاں گا. قرآن میں کہیں آیا ہے کہ بچوں کے ختنے کرانے ہو تو مجھ سے دعا کرو, میں راتوں رات ختنے کر دوں گا. نبی علیہ السلام نے طریقہ بتایا کہ ختنہ اس طرح کروایا جائے گا. دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے, نبیوں کے ذریعے معجزات ظاہر ہوتے ہیں, وہ علیحدہ معاملہ. اور نبی جب دنیا میں ہوتے ہیں, جب آخرت کی زندگی میں چلے گئے تو پھر میں نے شاہ جی میں نے تو قلم ہی توڑ دیا, میں نے تو گورے والی بات کی ہے. اے گھوڑا تے اے میدان, ہن کیڑا بندہ تیار ہے گھوڑا بننے واسطے کہ اپنی پنڈلی توڑوائے؟ تو انہوں اسی لے جانے, تو چیک کر لیتے ہیں. تو آپ کو بھی پتا ہے اور ان کو بھی پتا ہے کہ نہیں جڑے گی, تو اس کا مطلب ہے آپ حدیث کی غلط انٹرپریٹیشن بیان کر رہے ہیں. اور کسی نعت خان کو لے جائیں, کسی اور کو لے گئے نا تو ہوگا یہ کہیں گے یار اصلی عاشق رسول نہیں سی تا نبی علیہ السلام نے نہیں جوڑی. جڑا دنیا دا سب تو بڑا عاشق رسول دے نا, اور عشق رسول دا سب تو بڑا ٹھیکیدار بنیا ہے جے, اور تانوں سارے پتا ہے کہ کون کون نے آج کل ٹاپ آف لسٹ, ٹاپ 10 پاکستان وچ کیڑے کیڑے نے, پورے ملک وچ انہاں مجائی ہے جنہاں عاشقاں نے. انہیں جو کسی دی یار بھن پن کے تے لے جاؤ تے جا کے یار اللہ دے بندو سارے دے کیتے صحیح کرا لو. بالکل ٹھیک ہے, یہ تو ہم آپ کی ڈاکٹرین, کیونکہ آپ ہمیں وہ حدیثیں پیش کر رہے ہیں نا, تو ہم ان حدیثوں کی پریکٹیکل اپلیکیشن آپ سے ہی چاہتے ہیں کہ پھر اس کا تو حال یہی ہے. کیونکہ نبی علیہ السلام اپنے اس امتی سے بھی اتنی محبت کرتے ہیں جو ان کے زمانے کا تھا, آج والے سے تو زیادہ رکھتے ہیں. آج والوں کی تو 7 دفعہ بشارت ہے صحیح ابن حبان میں کہ جو مجھے دیکھے اور ایمان لائے اس کو 1 دفعہ بشارت, اور جو نہ دیکھے اور ایمان لائے 7 دفعہ بشارت. آپ تو زیادہ لاڈلے ہیں سر, آپ کی تو ہڈی یہیں پہ جڑ جانی چاہیے, وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ہاں کریں. لیکن علی بھائی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو نماز کے مسئلے میں اور جیسے نماز, سر میں جو بات کر رہا ہوں آپ بات کا رخ نہ بدلیں, بالکل 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ رہیں. آیات النبی کا میں ہی ماننے والا ہوں, آیات النبی کا وہ مطلب وہ نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں. میں نے حدیث پیش کی, آپ پریکٹیکل رزلٹ کریں, اگلا سوال کریں. میں نے ان کے قلم توڑ دیے. نجی ٹی وی کے عالم سے ہی رابطہ کر لیں جی, انہی سے رابطہ کریں. اور شاہ جی کے پاس وہ پی ڈی والے مفتی صاحب کا نمبر بھی ہے, ہو سکتا ہے وہی قربانی کے لیے تیار ہو جائے. ٹھیک ہے, ہاں جی, ہاں جی, چلیں جی. میں نے اتنا کر دیا کافی شاہ جی, اس کے بعد تو گنجائش ہی نہیں ہے. اگلا سوال ہے جی کوئی کہ آپ نے صحیح بخاری 1938 نمبر حدیث کے باب کی ہیڈنگ میں روزوں کے احکام سے متعلق کچھ اقوال ذکر کیے صحابہ کرام کے, وہ اسلام 360 سافٹ ویئر پہ نہیں مل رہے. اچھا ہاں, یہ مجھے ای میل بھی آئی تھی.
میں نے وہ زائد بھائی جو ہیں اسلام 360 جنہوں نے بنایا ان کو میں نے فون پہ بتایا کہ اسلام 360 میں تھوڑی سی مس ہینڈلنگ اس حوالے سے ہو گئی ہے, مس ہینڈلنگ کہہ لیں یا ایک کمزوری, کہ جو بخاری کے باب ہیں نا وہ باب بعض اوقات 8-8 10-10 لائنوں کے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں امام بخاری نے کئی ایک بے سند اقوال لکھے ہوئے ہوتے ہیں جن کی اسناد مصنف ابن ابی شیبہ اور باقی کتابوں میں موجود ہوتی ہیں. اب 1938 نمبر حدیث کی ہیڈنگ میں یہ روزوں والا ہے, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ روزہ دار کنگھی کر سکتا ہے, روزہ دار سرما لگا سکتا ہے, روزہ دار ہنڈیا کا ذائقہ چکھ سکتا ہے, روزہ دار جو ہے وہ تیل لگا سکتا ہے سر میں. اب یہ سارے اقوال امام بخاری لے کے آئے ہیں, لیکن اسلام 360 میں آپ کو یہ نہیں ملیں گے کیونکہ انہوں نے باب کا صرف چھوٹی سی ہیڈنگ بنائی ہے, اس کے نیچے جو اقوال تھے نا وہ سکپ ہو گئے. تو مجھ سے انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ یہ اسلام 360 کا یہ ایب دور کر دیں گے, لہٰذا آپ فی الحال جب ایشو ہو تو پی ڈی ایف ہی بخاری کا اور مسلم کا استعمال کیا کریں. اسلام 360 میں ایشو ہے وہ انشاءاللہ ریزالو ہو جائے گا, میری ان سے بات ہوگی. تو علی بھائی آپ کا اگر ان سے رابطہ ہے تو ان سے یہ بھی پوچھنا کہ باقی مزید بھی کتابیں ایڈ کرنے آ گئی ہیں نا, مشکات بھی آ گئی, مسند احمد بھی آ گئی ہے, کر رہے ہیں آہستہ آہستہ کر رہے ہیں, ٹھیک, مین کتابیں تو کر دی ہیں انہوں نے. اگلا کویسچن ہے جی کہ جنازہ کے لیے طاق رکعتیں رکھنے کا کیا ثبوت ہے, لازمی یہ شرط ہے لازم؟ طاق صفیں, ہاں صفیں, طاق صفیں جو ہے نا میرے بھائی صفیں, وہ ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ اللہ طاق ہے اور طاق کو پسند فرماتا ہے. اللہ وطر ہے, ان اللہ وطر ویحب الوطر, وطر عربی میں کہتے ہیں آڈ کو, طاق کو, 1 3 5 7. بالکل ٹھیک. لیکن اس حدیث کی ایپلیکیشن جو ہے نا ہمارے انڈیا پاکستان میں لوگوں نے غلط کر لی ہے. وہ کیا کرتے ہیں, پہلی صف مکمل بھی نہیں ہے نا تو 3 بنانے کے لیے نا پہلی کو بھی توڑتے ہیں, دوسری کو بھی توڑ کے 3 بنا دیتے ہیں. ایسا کرنا تو منع ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے واضح تعلیمات دی ہیں جب تک پہلی صف میں جگہ ہے دوسری صف میں آپ بنا ہی نہیں سکتے. اس حدیث کی بنیاد کے اوپر لوگوں نے طاق صفیں, حالانکہ یہ جنازے کے ساتھ حدیث نہیں تھی, یہ ویسے ہے کہ اللہ طاق ہے, طاق کو پسند کرتا ہے. اللہ خود بھی ایک ہے نا, اس لیے وطر جو ہم پڑھتے ہیں نماز وطر وہ بھی 1 3 5 7 11 13 تک ہوتے ہیں. اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ نے, اور پھر دیکھیں آپ چلاکی دیکھیں ان کی, طاق صفیں جنازے میں بناتے ہیں, مسجد میں کبھی کسی نے طاق صفیں بنوائی ہیں؟ مسجد میں نہیں. اللہ کی پسند کا خیال رکھنا کہ آپ ہر نماز سے پہلے کہ موبائل آف کر لیں, طاق صفیں بنا لیں, صرف جنازے میں کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جنازے کی تکبیرات جفت ہوتی ہیں, حالانکہ مسلم شریف میں نبی علیہ السلام نے ایک جنازے پہ 5 تکبیرات بھی پڑھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 تکبیرات بھی ثابت ہیں, 4 بھی ہیں. وہ صرف شیخ زبیر صاحب کے جنازے پہ میں نے 5 پڑھی ہیں, باقی تو صرف شیعہ پڑھتے ہیں یا اہل حدیث کے. اسحاق صاحب کی 5 تھی میرے خیال. ہاں اسحاق صاحب کی بھی 5 ہوئی تھی. تو یا شیعہ 5 پڑھتے ہیں یا چند اہل حدیث ہیں جو 5 ہیں, باقی تو سارے 4 ہی پڑھتے ہیں. حالانکہ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے 5 تکبیرات سے جنازہ بھی پڑھا ہے, 4 کے ساتھ, اور جو 5 کے ساتھ پڑھا جائے گا اس میں 5ویں جو چوتھی والی ہے اس کے بعد بھی دعا ہی پڑھی جائے گی, ٹھیک ہے. یعنی 3 سے زیادہ جتنی اضافی وہ دعائیں ہی ہوں گی, اور پھر اینڈ پہ ایک طرف سلام پھیرا جائے گا. اگلا کویسچن ہے جی کہ کمرشل پلاٹ کی زکوٰۃ, یہ تو میرے خیال ہے پچھلی دفعہ بھی ہوا تھا, کمرشل پلاٹ کی زکوٰۃ کیا ہوگی؟ مسئلہ 95B میرا موجود ہے. کمرشل پلاٹ آپ کی سیونگ ہے. بعض لوگوں کو یہ وہم ہو گیا ہے کہ ہم پلاٹ لے لینا اگر سیونگ کے طور پہ تو زکوٰۃ نہیں دینی پڑے گی. یہ تو پھر بڑا اچھا طریقہ ہے, جس کے پاس 50 تولے سونا ہے اس کو مشورہ دو کہ 50 تولے بیچ کے اسلام آباد میں ایک پلاٹ لے آؤ, زکوٰۃ ہی دینی نہیں پڑے گی, تو دنیا تو زکوٰۃ ہی مک جائے گی. زکوٰۃ آپ کی سیونگ پہ ہے, چاہے وہ کمرشل پلاٹ کی شکل میں ہو چاہے کسی, ہاں البتہ اگر وہ یوز میں آ جائے چیز, ایک پلاٹ ہے 4 دیواری کر کے کرائے پہ دے دیا, اب اس پلاٹ پہ زکوٰۃ نہیں رہے گی, اس کرائے کے اوپر زکوٰۃ ہوگی, وہ بھی اگر جڑ جائے, اور اگر آپ کھائیں گے تو وہ بھی کوئی نہیں. 1 کروڑ کا مکان ہے ایسٹ کے طور پہ آپ کا فالتو, زکوٰۃ دیں گے, لیکن وہی مکان آپ کرائے پہ چڑھا دیں, 1 لاکھ روپے مہینہ بھی کرایہ لیں, کوئی زکوٰۃ نہیں ہے, کھا جائے. بڑی حیران کن بات ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کرواتا ہے. جب وہ مکان کرائے پہ چڑھے گا تو کتنے لوگوں کی اکنامک ایکٹیویٹی ان کے لیے جنریٹ ہوگی, روزگار کھلے گا, پیسہ رننگ میں آئے گا. خالی پلاٹوں کی وجہ سے پیسہ رننگ میں نہیں. آج اسلام آباد میں قبر نہیں کو خرید سکتا بندہ, اتنی مہنگی زمین ہے. عام جو اسٹیبلش سیکٹر ہے نا 15 سے 20 لاکھ روپے مرلہ زمین ہے, کون خرید سکتا ہے؟ انہوں نے لوگوں کے لیے پراپرٹی ڈیلرز نے بیڑا غرق کر دیا امت کا, ایسے مصنوعی چڑھا کے قیمتیں. وہ اسی طریقے سے نا کہ لوگوں نے سیونگ یہ والی کر دی. تو باقی طلاق کے یہ جو مسئلے ہیں نا زکوٰۃ کے, مسئلہ 95B زکوٰۃ کے قدیم اور جدید 70 احکام و مسائل, اس میں دیکھ لیں, باقی کسی ڈیٹیل میں جانے کی. کیا نمبر ہے اس کا, نمبر بتا. 95B مسئلہ. ٹھیک ہے. اچھا اگلا سوال بڑا کریٹیکل آ گیا, رمضان کا مہینہ بھی چل رہا ہے, اس میں یہ جی کہ
جو حضرات ہیں حنفی، اس کو میں تھوڑا سوال ذرا اپنے الفاظ میں بنا لوں. ایک پچھلے دنوں ایک علامہ صاحب تھے، انہوں نے بھی بلکہ کہا جی کہ یہ جو اہل حدیث حضرات ہیں نا، ان کو یہ پھکی دیں کہ یہ اگر کہتے ہیں نا کہ جناب تراویح ہم پڑھتے ہیں، تو ان سے کہیں جی کیوں پڑھتے ہو تراویح؟ قرآن میں تو تراویح کا ذکر نہیں ہے. تو یہ کہیں گے جی ہم حدیث پہ پڑھتے ہیں. انہیں کہیں جی حدیث میں بھی ذکر نہیں، آپ سے میں تو خالی 3 دن پڑھی ہے. تو پھر وہ کہیں گے کہ جناب ہم صحابہ کرام پر چلتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ وہ 20 ہی پڑھتے تھے. اور جو رافضی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لوگوں کو ڈانٹ کے باہر نکال دیا تھا، تو آپ پڑھتے کیوں؟ تو دونوں ایکسٹریمز ہیں. اس میں اپنا موقف دیں آپ. یہ پوچھا آپ. پہلی بات یہ کہ صحابہ کرام 20 پڑھتے تھے، تو اس میں بخاری مسلم کی 20 تو نہیں 2 حدیثیں بتا دیں، صرف ان کے کہنے سے ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں ہم حدیث نہیں بتاتے، وہ کہتے ہیں صحابہ کا ہمارے پاس ایک اجماع چلا رہا ہے مسلمانوں کا. اجماع چلا رہا ہے تو ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں ہماری دلیل ہی یہی ہے. جی جی عام یا تراویح نہ پڑھو یا 20 پڑھو. جی جی. اور شیعہ کہتے ہیں نہ پڑھو. جی جی. پہلے تو سنیوں سے لڑ لیں، پھر شیعوں سے بھی لڑتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس روح عرض پہ حدیث کی پہلی کتاب ہے الموطا امام مالک. جی بالکل. امام بخاری کے بھی دادا استاد ہیں، بس دادا نہیں پردادا استاد، کیونکہ امام بخاری شاگرد ہیں احمد بن حنبل کے. احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں، اور امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں. امام مالک نے جو قیام رمضان پہ باب بند ہے، بریلویوں کی الموطا امام مالک اٹھا لیں، ٹھیک ہے نا جی، اور اس میں جا کے آپ خود چیک کر لیں. بلکہ یار وہ الموطا امام مالک ریڈ کلر میں پیچھے پڑی ہے جی، لے کے آئیں طاہر بھائی، وہ ریڈ کلر میں اتنی موٹی کتاب ریڈ کلر میں پڑی ہوئی ہوگی، الموطا امام مالک ایک ہی جلد کے اندر ہے. یہ بخاری کے ساتھ ہی پڑی ہوئی ہے. ہاں جی یہ اوپر ہی یہ نکال کے لیں. یہ بریلویوں کا ترجمہ میں دکھانے لگا ہوں، الموطا امام مالک جی شبیر بدرس کا. اچھا. روح عرض پہ پہلی کتاب ہے جس میں حنفیوں کے دونوں جھوٹ پکڑے جائیں گے. ایک تو یہ کہتے ہیں صحابہ 20 پڑھتے تھے، دوسرا حضرت عمر نے 20 شروع کرائی. دو یہ جھوٹ پار ہو جان گے جی. اے دکھاؤ جی الموطا امام مالک انہوں. ویسے میں نے مسئلہ نمبر 20 دنیا میں تراویح کے اوپر سب سے زیادہ میرا ہی لیکچر دیکھا گیا، اس لیے اب جب تراویح پہ لوگ چڑھاتے ہیں میری بھی فوٹو ساتھ لگاتے ہیں. آپ لکھیں یوٹیوب پہ تراویح 8 یا 20، لاکھوں لوگ میری ویڈیو دیکھ چکے ہیں، مور دین 4 لاکھ، اور واٹس ایپ کے ذریعے تو شاید ملینز تک پہنچ چکی ہوں. اس میں میرے بھائی میں یہ بریلویوں کا شبیر بدرس کا ہی آپ کو ترجمہ دکھاتا ہوں، الموطا امام مالک کا. حضرت عمر نے 11 رکھتے شروع کرائی ہیں. صحیح بخاری میں تو یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی تھی ابی ابن کعب کی اور تمیم داری کی کہ لوگوں کو 11 رکھتے لوگوں کو تراویح پڑھائیں. اور یہ حدیث امام بخاری نے امام مالک سے لی ہوئی ہے. امام مالک ایک حدیث اور لے کے آئے ہیں، اور اس حدیث کے راوی ہیں صاحب ابن یزید صحابی. سند بڑی سیدھی سی ہے. امام مالک سکہ اور صدوق. امام مالک کا استاد ہے محمد ابن یوسف، جو صحابی رسول صاحب ابن یزید کا بیٹا ہے اور وہ تابعی ہے. اور محمد بن یوسف کی صاحب بن یزید سے حدیثیں بخاری میں بھی موجود ہیں، لہٰذا بخاری مسلم کی گولڈن چین پہ یہ روایت ہے. اس ایک صفحے پہ اس کی عربی بھی نظر آئے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اور 11 رکعتوں والا بھی نظر آئے گا کہ حضرت عمر نے 11 رکعتیں شروع کرائیں. ٹھیک ہے جی، آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں. اس کا چیپٹر یہ ہے قیام رمضان، نماز تراویح کا بیان، اور نیچے یہ بریلویوں نے کیا ہے، میں نے نہیں کوئی تعریف کی ہوئی ہے. یہ ذرا سرکار ان کو دکھا دیں. میں تھوڑا آگے ہو جاتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آ جائے. ٹھیک ہے جی، یہ والا صفحہ نیچے والا، یہ جہاں میں انگلی کر رہا ہوں نا، یہ 253 نمبر روایت جس کو میں نے انسرکل کیا ہے، اس کو آپ تسلی سے کور کریں جی، پورا زوم جتنا کر سکتے ہیں کریں. نمبر کون سے لی میں؟ 253 نمبر ہے بریلویوں والے اس میں الموطا امام مالک میں شبیر بدرس کی. ٹھیک ہوگا جی. سنیں، صاحب ابن یزید صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب اور تمیم داری کو 11 رکعتیں پڑھانے کا حکم دیا. مزید فرماتے ہیں کہ امام ایک رکعت میں 100 آیات تلاوت کرتا تھا، اور ہم لوگ لکڑی کے سہارے کھڑے رہتے تھے اور فجر کے قریب ہی نماز سے فارغ ہوتے تھے. قیام اللیل کا لفظ ہے، تراویح کا لفظ تو محدثین نے استعمال کیا، اصل لفظ ہے قیام اللیل، اور اس کے اوپر باب ہے قیام رمضان. اچھا، یہ روایت حضرت عمر کی 11 شروع کروانے کو بتا رہی ہے اور صحابہ کی 11 کو بتا رہی ہے. اب یہ بتائیں 20 والی روایت ہماری مین سٹریم کی کس کتاب میں ہے؟ بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک.
الموطا امام مالک بھی بیچ میں شامل کر لیں, مسند احمد بھی شامل کر لیں, لے کے ہیں وہ روایت, یہ لے کے آتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ سے. پہلے تو یہ مانیں کہ ان کی والی روایتیں کوئی نہیں بخاری مسلم ہے, ہمارے پاس تو بخاری مسلم میں موجود ہیں, عائشہ کی بھی. میں نے اس لیے کہا, میرا کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں, تراوی 20 یا 8, میں نے ایک ترتیب سے مقدمہ 45 منٹ میں سمجھایا ہے. فی الحال تو چونکہ ایک جھوٹ تھا, ایک جھوٹ کے لیے 3 لائنیں کافی ہیں. الموطا امام مالک انہوں کو تسی اپنا جعلی جڑا اجماع بنایا جے نا, بند کمرے چ بیٹھ کے بوجھ پا کے رکھو. انہی سے پوچھیں کہ امام مالک کیا 41 رکھتے نہیں پڑھتے تھے نوافل کے طور پہ؟ ہمیں 20 سے چڑ نہیں ہے, ہم کہتے ہیں 40 پڑھے 100 پڑھے, کوئی مسئلہ نہیں, نفلی نماز ہے. آپ نے 20 فکس کیے, غلط ہے. نبی علیہ السلام کی رمضان یا غیر رمضان 11 رکھتے ہوتی تھی, تابعین سے 20 رکعت بھی ثابت ہے, 41 بھی ثابت ہے, زیادہ بھی ثابت ہے, پڑھیں. ہم تو 20 کے کبھی مخالف نہیں رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں, اور پھر یہ ہمیں مثال دیتے ہیں ارمین میں 20 ہوتی ہیں تو آپ بھی کریں, ارمین میں تو آمین بھی اونچی ہوتی ہے تو آپ بھی کریں, ارمین میں تو رفع الیدین بھی ہوتا ہے آپ بھی کریں, ارمین میں تو اقامت بھی اکیری ہوتی ہے آپ بھی شروع کریں. نال ٹھوس ہو جان گے, سا ہی نہیں نکلے گا. انہوں جی دلائل دیکھنے ہیں تو تسی بھی اپنے دلائل لے آؤ نا. ارمین دی دوست کس کو لگاتے ہیں آپ؟ اور ارمین میں بھی صرف مکے مدینے میں, مسجد الحرام و مسجد نبوی میں 20 ہوتی ہیں, باقی پورے سعودیہ میں, مکے مدینے میں بھی, ایون خانہ کعبہ سے واکنگ ڈسٹنس پہ باب العمرہ کی طرف جو مسجد ہے چھوٹی سی, اس میں بھی 11 رکعت ہوتی ہے. پورے سعودیہ میں 11 رکعت ہوتی ہے سر, ارمین میں ہوتی ہے, اور وہاں بھی 11 رکعت شروع کرائی تھی سعودی حکومت نے. بعد میں انہوں نے پنگا کیا, یہ لڑائی کرتے تھے وہاں جا کے, تو انہوں نے پھر 2 امام مقرر کر کے کسی طریقے سے ان سے جان چھڑائی بھی ہے. ان کے جو فتوے ہیں نا, امام کعبہ, یہ امام کعبہ کو دعوتیں تو دیتے ہیں نا یہاں پہ, امام کعبہ کے فتاوا بتائیں نا کیا ہے, 11 رکعت کے اوپر ہے یا 20 کے اوپر ہے. تو بال فی الحال تو ایک جھوٹ تھا, ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں, ان کا جھوٹ تھا کہ حضرت عمر نے 20 شروع کرائی. میں نے الموطا امام مالک سے ثابت کیا کہ حضرت عمر نے 11 شروع کروائی. ٹھیک ہے جی. اس سے آگے ایک اور روایت ہے یزید بن رومان والی, اس میں وہ کہتا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں لوگ 20 پڑھتے تھے. وہ اس سے آگے ہے, اس میں روایت ہے. سند صحیح ہے؟ نہیں, سند کوئی نہیں. یزید بن رومان نے حضرت عمر کا زمانے نہیں پایا, منقطع روایت ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کل کوئی پبلک کو دھوکہ دیں گے, علی نے ساڑی علی نہیں دسی, علی نو پتہ نے تواڈے علیاں, اور یہ تواڈے علیاں نو پہلے میرے علیاں ہی ہوندیاں سن, منو پتہ نہیں سی کہ وہ تواڈے علیاں نے, اس واسطے میرے علیاں ہوندیاں سن. ٹھیک ہے نا جی, ہن نہ تواڈے علیاں نے میرے علیاں. اچھا, آپ شیعوں کا بھی جواب دے دینا جو بدعت کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شیعہ بھی بدعت کہتے ہیں, اور آپ کے غامدی صاحب بدعت کہتے ہیں, اور آپ کے مولانا ساق صاحب بھی بدعت کہتے ہیں. شیعہ کے تو صرف کندھے پہ رکھ کے نہ چڑھائیں. نہیں, غامدی صاحب جی جی, غامدی صاحب نے تو ابھی کلپ ہے, ان کے سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے. غامدی صاحب نے جو کچھ کہا بالکل ٹھیک کہا کہ تراویح علیحدہ سے کوئی نماز نہیں ہے. یہ نبی علیہ السلام پہ نماز فرض تھی, یہ نفلی نماز ہے, پڑھ لیں تو ثواب. غامدی صاحب کا جو کلپ شیعہ نے بھی اپلوڈ کیا ہے, میں اس کلپ کے ساتھ ہوں. جب آپ نیریٹو اتنا جعلی کھڑا کریں گے نا تو کاؤنٹر نیریٹو اسی طریقے سے آئے گا. جب آپ اپنی پبلک کو یہ کہیں کہ جو تراویح نہیں پڑھتا اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا, تو سر پھر غامدی آپ کو صحیح اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر مسلط کیا کہ وہ کہہ رہا ہے سرے سے نماز ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. نمازیں دن رات میں کتنی ہیں شاہ جی؟ 5, اور رمضان میں 5 ہوتی ہیں, 6 ہوتی ہیں, 5. تو تراویح سرے سے نماز ہی نہیں ہے, تو نفلی نماز ہے. اور یہ تو بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ڈانٹا تھا. بالکل صحیح ہے, آپ نے یہ ڈانٹا تھا کہ میرے ساتھ آ کے نہ شامل ہو, علیحدہ سے پڑھو. ہم بھی, حضرت عمر نے بھی جو صحیح بخاری میں آتا ہے تراویح شروع کرائی ہے, حضرت عمر نے تو خود پڑھی نہیں جماعت سے. انہوں نے کہا اس سے بہتر وہ ہے جو لوگ اپنے, اس لیے میں نے کہا تھا میرا وہ کلپ دیکھیں. اب آپ وہ ساری باتیں جو میں نے 40 منٹ کے کلپ پہ کی ہیں, میرا ٹائم نہ ضائع کریں, اگلا سوال کریں. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا. اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ چاروں ائمہ جو ہیں 20 رکعت پر متفق ہیں, اور 1400 سال. اور یار کہاں سے متفق ہیں؟ یہ امام آ گیا, بات ختم ہوگی سر, چھوڑ دیں. 1400 سال سے عملی سر بات ہی ختم ہو گئی, چاروں بات ہی غلط ہو گئی کہ آخری بات وہ انگریز بزرگوں سے سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے. اور آپ یہ سوچیں کہ اگر انگریز مسلمان ہو جائے تو وہ یہ کیا کہے گا کہ تسی منو چھیڑ رہے ہو. تانوں پتہ ہے میں بزرگاں دا مخالف ہاں, اس واسطے تسی منو ٹریگر کر رہے ہو. منو روزہ لگیا ہے, 15 منٹ رہ گئے نے, منو بزرگاں دے اوتے نہ چڑھاؤ. ٹھیک ہو گیا؟ انڈیویجول پہ تو شیعہ کا اے سوال دینا نا اپنے سوال جواب میں رکھیے گا, ابھی نہ چھیڑے مجھے. اس ٹائم میں کھادا پیتا ہونا نا, پھر میں کر لوں گا تھوڑے نا 2 ہاتھ. اچھا لیکن اس میں پہلے اور نجی چینل چھاڑ دو. ایسا رنگ والا نجی چینل ہے, ہاں اے دیکھ لے تیرے رنگ والی میں دکھائیا, نجی چینل تیرے رنگ والی ہے. اچھا ایک گل سن, مسئلہ یہ ہے چاروں امام کیا, ایک امام تو میں نے بتا دیا, جھوٹ پکڑا گیا, ان رہ گئے جو 3. پہلے 4 دی گنتی دوبارہ پوری کرو گے, پھر اگلا سوال کرنا. پہلے کہنا نہیں وہ ساڑھے کو غلطی ہو گئی ہے. اور میرے بھائی یہ نفلی عبادت ہے, اس کو اتنا بڑا جھگڑا بنایا ہوا ہے انہوں نے, اور ایک مطلب اس لیول تک لے گئے ہوئے ہیں
میں نے دیکھا ہے اہل حدیث کو کوئی جھگڑا نہیں بناتے ہیں. آج تک اہل حدیث نے کسی کو کہا ہے کہ جی آپ جو ہیں وہ انفیوں کی مسجد میں گئے ہوئے ہیں تو 8 پڑھ کے نکل آیا کریں. الٹا اہل حدیث علماء یہ کہیں گے آپ 20 والوں کے پیچھے جاتے ہیں تو 20 پوری پڑھ کے ہیں, اصل مقصد قرآن سننا ہے. اور یہی میرا بھی موقف ہے. چلیے بھائی ایک اصولی بات آپ سے پوچھ لوں, نفلی عبادت جماعت سے کرنا بدعت ہے یا نہیں, یہ بات بتا. سنت ہے, بدعت کیوں ہے؟ میرا اس کے اوپر بھی کلپ ہے. میں تو کہتا ہاں, لیکن وہ کون سی جو آپ اس کو فرض کے درجے کے اوپر نہ لے جائیں. اگر کسی نے تراویح فرض کے درجے پہ بنا دی ہے, نبی علیہ السلام نے 3 دن جماعت سے پڑھی نا. وہ کہتے ہیں وہ تو جب جو شیعہ عالم نے ایک تقریر کی, وہ کہتا ہے جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو وہ خود آ کے کھڑی ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پڑھانی ہوتی تو جامعہ مسجد میں تشریف لے جاتے. وہ تو زبردستی کہتے ہیں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈانٹ کے نکال دیا, تو یہ سنت کہاں سے؟ ڈانٹ کے نہیں, وہ اس طرح نہیں تھا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے اور آپ نے غضبناک ہونے کی وجہ یہ نہیں بتائی ہے. آپ نے بتایا کہ مجھے خطرہ ہے تم پہ فرض نہ ہو جائے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم پڑھ کے کام غلط کر رہے ہو, اس پڑھنے کو غلط نہیں کہا آپ نے. تو الفاظ کے چناؤ میں ایک نقطے سے محرم سے مجرم بن جاتا ہے, اور ایک کل سے قل بن جاتا ہے, اور قل سے کل, اور قلب سے قلب بن جاتا ہے. تو وہ بات میں نے اس لیے آپ کو پہلے ایک جملہ بولا تھا کہ 50 منٹ کا مقدمہ 5 منٹ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں. آپ یوٹیوب سے رابطہ کریں اور لکھیں تراویح 8 یا 20, 8 ڈیجٹ میں 20 میں. دنیا میں کسی مولوی کا کلپ تراویح کے اوپر اس سے زیادہ دیکھا گیا تو مجھے آپ نے بتا دینا ہے. جو فرقوں کے مولوی ہیں ان کا تو نہیں دیکھا گیا, جڑا بغیر فرقے والے سارے نے دیکھا ہوا ہے. اور نیچے لوگوں کے کامنٹس بھی پڑھ لیجئے گا, آپ کو پتہ چل جائے گا. اگلا سوال کسی کے پاس جواب ہی نہیں ہے. ٹھیک, جزاک اللہ کہنا چاہیے, جزاک اللہ خیر کہنا چاہیے؟ دیکھیں جی, ترمذی میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحیح سند سے کہ جو شخص مخلوق کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. تو جب بھی آپ کے ساتھ کوئی نیکی کا معاملہ کرے آپ اسے جزاک اللہ کہا کریں. یہ کاف کش والا باریک ہے اور ہاں پہ وقف ہوگا. ترمذی میں ایک ضعیف روایت ہے کہ تم جب کسی کا شکر ادا کرو تو اچھے الفاظ میں تمہارا شکر شمار ہوگا اگر تم کہو جزاک اللہ خیرا.